بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین قبر ہوتی ہے جب عورتیں یہ 3 گناہ شوق سے کرتی ہیں تو زمین اللہ کے سامنے گڑ گڑاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کم و بیش 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان ہر چیز کو پیدا کیا، چاہے وہ انسان ہو یا حیوان ہو، پرندے ہو یا جن وغیرہ، سب کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر چیز کو سننے اور دیکھنے اور بولنے کی صلاحیت بخشی ہے، اور ہر چیز اپنی زبان سے اللہ کے ذکر میں مصروف ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے تو یہ اس کی ذات پر شکر ادا کرتے ہیں، اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس دکھ کا اظہار اللہ پاک سے کرتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل تو دی ہے لیکن نفسانی خواہشات نہیں دی۔ جانور بھی اللہ کی مخلوق ہیں، جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے نفسانی خواہشات تو دی ہیں لیکن عقل نہیں دی۔ دنیا میں واقع ایک انسان ہے جس کو اللہ نے نہ صرف نفسانی خواہشات دی ہیں بلکہ عقل سلیم بھی عطا کی ہے۔ عقل سلیم عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 راستے دے دیے، ایک راستہ شیطان کا، دوسرا راستہ رحمان کا۔ کم و بیش 18,000 مخلوقات اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں، یہاں تک کہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر پر بھی نہیں ہلا سکتے۔ ایک انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم کا پابند نہیں رکھا، 2 راستے دے دیے، ایک راستہ جنت کا، دوسرا راستہ جہنم کا، ایک راستہ شیطان کا، دوسرا راستہ رحمان کا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی عظمت دی، انسان کو جتنا مقام دیا، کسی بھی مخلوق کو اتنا مقام نہیں دیا۔ حضرت انسان نے اس دنیا میں آ کر جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اللہ تعالیٰ نے حضرت کا لقب دیا۔ اس انسان کو اللہ پاک نے حضرت بنایا۔ اس حضرت نے اس دنیا میں آ کر جو کارنامے انجام دیے، کسی مخلوق نے بھی وہ کارنامے سر انجام نہیں دیے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق نے زمین کو میلا نہیں کیا۔ واحد ایک انسان ہے جس نے اللہ کی دھرتی کے اوپر اللہ کے نافرمانیاں کر کر کے، گناہ کر کر کے زمین کو رونے پر مجبور کر دیا، زمین کو اللہ کے آگے فریاد کرنے پر مجبور کر دیا۔ محترم ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی حضرت لوط علیہ السلام کا فرما بردار تھا، جو عبادت گزار تھا، وہ کہیں لمبے سفر کو جا رہا تھا۔ تب کی دھوپ تھی، تب کی ریت تھی، گرمی کا موسم تھا۔ جاتے جاتے راستے میں ایک درخت آیا، وہ مسافر تھوڑی دیر کے لیے درخت کے سائے کے نیچے سو گیا۔ جیسے ہی سویا، خواب کی دنیا میں اس نے دیکھا کہ زمین زاروں قطار رو رہی ہے۔ زمین کو روتے ہوئے اس نے دیکھا، کافی کوشش کی پوچھنے کی کہ آخر کس چیز نے تجھے اس قدر رونے پر مجبور کر دیا۔ زمین نے کہا کہ تو اپنے رہبر سے جا کے پوچھ لینا، مطلب کہ اپنے نبی سے جا کے پوچھ لینا، حضرت لوط علیہ السلام سے جا کے پوچھ لینا کہ میں اتنی زاروں قطار کیوں رو رہی ہوں۔ وہ شخص الٹے پاؤں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گیا اور اس نے کہا، میں نے خواب میں زمین کو روتے ہوئے دیکھا، زمین کو تڑپتے ہوئے دیکھا، زمین کو اللہ کے آگے فریاد کرتے ہوئے دیکھا۔ میں وجہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر زمین کیوں رو رہی تھی۔ یہ سنتے ہی حضرت لوط علیہ السلام کی آنکھیں چم چم برسنے لگی۔ آپ علیہ السلام رو کر کہنے لگے کہ میری قوم کے گناہوں نے اللہ کی زمین کو ناپاک کر دیا، میری قوم کے گناہوں نے اللہ کی زمین کو رونے پر مجبور کر دیا، اللہ کے آگے فریاد کرنے پر مجبور کر دیا۔ میری قوم کا ہر ایک انسان زنا کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، میری قوم کا ہر ایک دکھنے والا شخص جو زنا جیسے کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے، ایک گناہ کے اوپر دوسرا گناہ، دوسرے گناہ کے اوپر تیسرا گناہ اس دھرتی کے اوپر ہوتا ہے۔ زمین رو کر اللہ سے فریاد کرتی ہے، کہتی ہے کہ اے میرے مالک، میری مخلوق کو کیا ہو گیا؟ حضرت انسان بن کر اس دنیا میں آئی تھی، وہ اور کیڑوں سے بھی بدتر نکلی، انہوں نے نافرمانیاں کر کر کے تیری پاک زمین کو میلا کر دیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں کیا تم جانتے ہو زمین کب روتی ہے؟ زمین تب روتی ہے جب تمہارے گھر کی عورتیں 3 گناہ کرتی ہیں، تمہارے گھر کی عورتوں کے 3 گناہ زمین کو رونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ پوچھا گیا، حضرت وہ 3 خطرناک گناہ کون کون سے ہیں؟ فرمانے لگے، پہلا گناہ جو زمین کو رونے پر مجبور کرتا ہے وہ ہے زنا کرنا۔ جب ایک مرد ایک عورت دونوں مل کر بدکاری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، زنا کرنے کے بعد جب عورت غسل کرتی ہے، پانی اس کے سر سے گزرتا ہوا، جسم کے ایک ایک بال کو چھوتا ہوا پیروں سے نیچے زمین پر جاتا ہے، اس وقت زمین روک کر کہتی ہے، چیخ کر کہتی ہے، میرے مالک، میرے بندوں کو کیا ہو گیا؟ تو نے انہیں حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، یہ نادان تو کیڑوں سے بھی بدتر نکلے۔ فرمایا، گٹر میں پلنے والے کیڑے میں اتنی بدبو نہیں ہوتی اتنی بدبو زمین کو زانیہ عورت اور زانی مرد کے اندر سے آتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ زنا ایک کبیرہ گناہ ہے اور بہت ہی برا اور سب سے بڑی فحاشی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تم زنا کے قریب بھی نہ بھٹکو، بلا شبہ ایک فحاشی اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر کچھ اس طرح ارشاد فرمایا،
وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور کسی ایسے شخص کو جسے اللہ تعالیٰ نے قتل کرنا حرام کر دیا اسے وہ حق کے سوا قتل نہیں کرتے اور نہ ہی وہ زنا کا ارتکاب کرتے ہیں، اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لے گا، اسے قیامت کے دن دوہرا عذاب دیا جائے گا اور وہ ذلت و خواری کے ساتھ ہمیشہ اسی عذاب میں رہے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زانی کو دنیا و آخرت میں شدید قسم کی سزا دی ہے اور اس کا ارتکاب کرنے والے پر حد واجب کی، لہٰذا وارے زانی سزا بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، زناکار مرد عورت میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگو۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہیں کھانا چاہیے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے جو جرم کی قباحت اور فحاشی سے بندر بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ صحیح البخاری میں وارد ہے، عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک بندریہ جس نے زنا کا ارتکاب کیا تھا، بندر اکٹھے ہوتے اور اس بندریہ کو رجم کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے بھی ان کے ساتھ بندریہ کو رجم کرتے اور رجم کیا۔ صحیح البخاری المناقب حدیث نمبر 5360۔ تو پھر ایک مسلمان جب کہ مکلف بھی ہے اور اس کا حساب کتاب اور کچھ بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اسے اسلام کے شرف سے نوازا اور وہ اس کی باوجود جانوروں اور چوپایوں کے سطر پر پہنچ جاتا ہے۔ جانوروں میں جب بھی شہوت پیدا ہوتی ہے وہ جس طرح بھی چاہے اسے پورا کرتی ہے اور وہ بھی انہی طرح جتنا چاہے شہوت پوری کرتا۔ پھر یہ ایسا جرم ہے جس کی سزا دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی ہوگی۔ اس کا ذکر احادیث میں بھی ملتا ہے۔ سملہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میرے پاس دو آنے والے آئے اور مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اس سے آگے چلے تو تندور جیسی چیز کے پاس ہے، اس میں شور و غل تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اس میں جھانکا تو اس میں مرد و عورت بالکل ننگے تھے اور ان کے نیچے سے آگ کے شعلے تھے، ان شعلوں کے آنے سے وہ شور و غل کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان دونوں سے پوچھا، یہ لوگ کون ہیں؟ وہ کہنے لگے، جو تندور جیسی چیز میں لوگ تھے وہ سب زنا کرنے والے مرد عورتیں تھیں۔ فرمایا، عورت کا دوسرا گناہ جو زمین اور ہونے پر مجبور کر دیتا ہے وہ ہے شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کی اجازت کے بغیر جو عورت گھر سے قدم اٹھا کر باہر رکھتی ہے، قدم جب باہر کی طرف نکلتا ہے اس وقت دھرتی رو کر کہتی ہے، زمین چیخ کر کہتی ہے، او نادان عورت، کاش کہ تو جان لیتی کہ شوہر کی فرما برداری کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے، کاش کہ تو جان لیتی کہ شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کی غیر موجودگی میں گھر سے باہر نکلنے کی سزا کتنی ہے۔ گھر میں مر جاتی، بیٹھ جاتی، لیکن شوہر کی اجازت کے بغیر اپنا قدم دروازے سے باہر نہ رکھتی۔ بیوی کا شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا حرام ہے، بس اگر وہ شوہر کی اجازت اور بغیر کسی شرعی عذر کے گھر سے نکلتی ہے تو نافرمان کہلائے گی۔ شوہر کی اجازت کے بغیر تمام شرعی طور پر جائز کاموں کو انجام دینا حرام نہیں، جیسے مقدس مقامات کی زیارت، گھر والوں سے ملاقات، یا پھر حصول علم کے لیے۔ تیسرا گناہ، عورتوں کا تیسرا گناہ وہ ہے جس کی وجہ سے زمین روتی ہے، مردوں کے سامنے ناچنا، معاشرے میں بے حیائی پھیلانا، بے غیرتی پھیلانا، بے غیرتی کی طرف ان باتوں کی خریدار بنتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے والی ہیں، تاکہ اللہ کی یاد سے وہ سمجھے گمراہ کرے، اس کی ہنسی آرائی کرے۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے غیرتی کی طرف قدم اٹھانا، بے حیائی کی طرف قدم اٹھانا، گانا سننا اور بجانا شریعت میں حرام ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناچ گانا دل میں منافقت کو اس طرح پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تین گناہوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس معلوماتی ویڈیو کو لائک کر دیجیے، ہمارے اسلامی چینل مصطفیٰ کی باتیں کو سبسکرائب کر دیجیے اور کمنٹ میں بتا دیجیے کہ ہماری بات کیسی لگی۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔